السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آپ سب کو عربک ان اردو چینل میں خوش آمد ہو۔ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت میں ہوں گے الحمدللہ۔ ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت میں ہیں الحمدللہ۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں حدیثیں سیکھ رہے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام۔ انسانی تاریخ کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان اور پہلے نبی و رسول ہیں۔ اس دنیا میں جتنے انسان آباد ہیں وہ سب انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اسی لیے انہیں ابو البشر، انسانوں کے باپ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو مٹی سے بنایا، پھر اس میں روح پھونکی تو وہ ایک زندہ انسان بن گئے۔ پیدائش کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو سلام کیا اور کہا السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایسا ہی طریقہ سلام کا مسلمانوں کے لیے جاری ہوا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ ہلتا پہاڑ ٹھہر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ پر چڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین بھی تھے۔ وہ پہاڑ ہلنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر اپنا پاؤں مار کر فرمایا اے احد، ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ تو پہاڑ ٹھہر گیا۔ فائدہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کے مطابق حضرت عمر و عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ نمبر 3، بیوی کو اس کا مہر دینا فرض ہے۔ بیوی کو اس کا مہر دینا فرض ہے، البتہ اگر وہ کچھ حصہ یا پورا مہر خوش دلی کے ساتھ معاف کر دے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دو، پھر اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ چھوڑ دے تو تم اس کو لے سکتے ہو۔ نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت: دسترخوان بچھا کر کھانا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی میز پر اور نہ دستاریوں میں کھانا کھایا۔ پوچھا گیا پھر کس پر کھاتے تھے؟ فرمایا دسترخوان پر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میز پر اور نہ دستاریوں میں کھانا کھایا۔ پوچھا گیا پھر کس پر کھاتے تھے؟ فرمایا دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے۔ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے۔ ہم سبھی بھی دسترخوان بچھا کر کھانا کھانا سنت ہے انشاءاللہ۔
نمبر 5 عاشوراء 10 محرم کے روزے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھنے میں کسی دن کو کسی دن پر کوئی فضیلت نہیں مگر ماہ رمضان کو اور عاشوراء کے دن کو فضیلت ہے۔ خلاصہ اس حدیث سے رمضان اور عاشوراء کے روزے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں۔ حمل گرانا شرک کے بعد بڑا گناہ ہے۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا گناہ کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھ کو پیدا کیا ہے۔ اس نے پھر سوال کیا، اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اپنی اولاد کو رزق کی تنگی کی وجہ سے مار ڈالنے۔ فائدہ: آج کل لوگ فیملی پلاننگ یا لڑکی پیدا ہونے کے ڈر سے حمل گرا دیتے ہیں۔ یہ اپنی اولاد کو مار ڈالنے جیسا ہے، جو بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نظر میں دنیا۔ نمبر 7 اللہ کے نظر میں دنیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی مخلوقات میں سے کوئی چیز دنیا سے زیادہ قابل نفرت نہیں، یعنی سب سے زیادہ نفرت دنیا سے ہے، اور اس نے جب سے اس دنیا کو پیدا کیا ہے کبھی بھی اس دنیا کی طرف نظر بھر کر نہیں دیکھا، یعنی دنیا کو نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی سب سے اچھا اور بہتر آخرت ہے۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں۔ ایمان والوں کے لیے جنت کے انعامات۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جنت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں سے فرمائے گا، اے میرے بندو، آج کے دن نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوں گے۔ جنت میں داخل ہو جاؤ، تم اور تمہارے بیویوں کی عزت کی جائے گی، اور جنت میں جنتیوں کے لیے وہ ہوگا جو کچھ وہ چاہیں گے، جس سے ان کے آنکھیں لذت پائیں گی، تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ نمبر 9 قرآن اور طب نبوی سے علاج۔ زخم کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زخم ہوتا یا کانٹا چبھتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مہندی کا لیپ لگا لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زخم ہوتا یا کانٹا چبھتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مہندی کا لیپ لگا دیتے۔ ماشاءاللہ۔ نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم اپنے اوپر ظلم کرنے والوں سے بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ ظلم کیا گیا، اور اگر تم صبر کر لو تو یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہت ہی اچھی بات ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم اپنے اوپر ظلم کرنے والوں سے بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ ظلم کیا گیا، اور اگر تم صبر کر لو تو یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہت ہی اچھی بات ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آپ سب عربک اینڈ اردو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والے دینی تعلیم آسانی سے سیکھ سکے اور عمل کر سکے۔ انشاءاللہ کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی تو کامنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔
استغفرullah الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آمين. اللہ حافظ.